الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے والنصارى اور نصارہ ہوئے والصابئین اور بے دین ہوئے من آمن باللہ والیوم الآخر ان میں سے جو شخص ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن کے ساتھ وعمل صالحا اور عمل کرے گا صالح یا نیک فلہم اجرہم پس ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا اس بات کا جواب دیا جو ان کے اپنے منہ بولے قول کے ساتھ تھا کہ ہمیں تو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہوگا، ذرا بندی کر دو، یا ان کا خیال تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا نحن ابناء اللہ واحباہ نعوذ باللہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے اللہ کے بیٹے ہیں تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرے گا۔ بلکہ یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا اور نصارہ کا عقیدہ اس سے بھی برتر تھا۔ دیکھو نا ہمارے ملک پاکستان میں بھی عقیدے پائے جاتے ہیں سفارش کے ناطے، فلاں کام کر لو بس وہ ہمارا سفارشی بن جائے گا، جیسے بہشتی دروازہ، اس دروازے سے گزر جاؤ ضرور جنت کا داخلہ مل جائے گا، فلاں پیر کی بیعت ہو جاؤ وہ جنت میں لے کے جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ تو یہ ہے، لیکن نصارہ کا عقیدہ اس سے برتر تھا۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ تمام نصارہ قوم کے گناہوں کے بدلے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا گیا، کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ یہ بات تو اللہ کے قانون کے خلاف ہے، دنیا کا قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ گناہ کرنے والا کوئی ہے اور پکڑا کسی کو جائے۔ اللہ کہتے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اس طرح بڑے بڑے جھوٹے قول انہوں نے گڑ گڑ کے نہ بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا بے دین ہے یا نصارہ، کوئی بھی عقیدے کا مالک ہے، ان میں کیونکہ اس میں بڑھاتی ہوتی ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے، نصارہ میں سے، بے دین جو سورج کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، ہندو سکھ جتنے عقیدے ہیں نا، من آمن منہم باللہ، ان میں سے جو ایمان لے آئے گا اللہ کے ساتھ اس کے لیے اللہ کی بخشش کا اعلان ہے۔ اس کے لیے قیامت والے دن بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم پہنچے گا کہ پتہ نہیں کیا سلوک کیا جائے گا۔ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ ہماری موت بھی اللہ کی رضا پہ آئی ہے اور ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا تھا، ہم نے دین میں اپنی من مرضیاں نہیں کی تھی۔ لیکن جو دوسرے لوگ گھبرائے ہوئے اٹھیں گے ان کو یقین ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ جو سلوک ہوگا، کمر توڑ دیے جانے والا سلوک ہمارے ساتھ ہوگا، کیونکہ انسان جو کرتا ہے اس کو اس کے نفس پر، اس کے جسم پر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے کیے پہ گواہ ہے، اس کا نفس گواہی دیتا ہے، اس کا ضمیر اس کو جھجھوڑتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے، لیکن اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے بے شمار ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے اور اپنے گناہ کا مجرم بھی کسی دوسرے کو بناتا ہے۔ اللہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ غلطی میری ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ ان میں سے جو ایمان لے آئے گا، عمل صالح کرے گا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانے گا، اس کے لیے اللہ کی بخشش ہے۔ نہ یہودیوں نے اللہ کو ایک مانا، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، اس وجہ سے کہ 100 سال اٹھ کے آ گئے، پھر تو صحابہ کہف والے بھی ایسے ہی ہوئے، پھر تو فلانے بھی ایسے ہوئے، وہ بھی ایسے ہوئے۔ یہ ان کے منہ بولے سارے قول تھے۔ اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہا اور کہا کہ ہمارے ساری امت کے گناہوں کے سبب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا گیا ہے، اب ہم جو مرضی کریں، بخشے بخشوائے اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں اللہ عذاب نہیں کرے گا۔ اللہ نے صاف فیصلہ سنا دیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ ہوئے، والصابئین اور بے دین ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو شخص بھی ایمان لے آئے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والیوم الآخر اور قیامت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا
اور عمل کرے گا صالحہ فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب پکڑا ہم نے پکا وعدہ تم سے یا حلفیہ وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تم پر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، پکڑو ما وہ تورات، آتَيْنَاكُمْ کی دی ہم نے تم کو، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے مراد اس کے احکامات پہ عمل کرنے کا اللہ کا حکم ہے۔ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ڈھیلے ہاتھوں سے پکڑ لیں، اس کو بڑے خوبصورت غلافوں میں چھپا کر کے کسی الماری میں خاص جگہ پہ رکھ دیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اصل میں اس کے حکموں پہ عمل کرنا، یہی انسان کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب پکڑا ہم نے پکا وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تم پر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو وہ تورات یا پکڑو تورات کے حکموں کو کہ دی ہم نے تم کو، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو وہ حکم جو تورات میں ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ قوم نے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں یقین نہیں آتا تو کیسے اللہ سے ہم کلام ہوا، ہمیں اس بات پہ کوئی تسلی نہیں ہو رہی، ہمیں بھی لے کے چل، ہم تیری اللہ کی آواز سنیں۔ اللہ نے ان کو اپنی آواز سنائی، پھر اور مطالبہ گڑھ لیا انہوں نے کہ ہمیں اللہ کھلم کھلا واضح طور پہ نظر آئے پھر مانیں گے، کیا پتہ تو نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ جب بجلی گری پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، اٹھایا۔ وہ لوگ بھی طور پہاڑ کے دامن میں تھے، پیچھے دریا تھا، آگے بہت بڑا پہاڑ تھا، اور کچھ لوگ قوم کے بنی اسرائیل کے اور بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکامات بتائے کہ انہوں نے کہ بہت مشکل ہے، ہم سے نہیں ہو پائیں گے، اور کبھی بھی اللہ نے قوم کو حکم وہ نہیں دیا جو ان کی طاقت سے اوور ہوں، زیادہ ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر قوم کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر قوم کے اندر ہمت زیادہ ہے تو حکم سخت ہے، اگر قوم کے اندر ہمت کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم نرم کر دیا اپنے۔ لیکن جب انہوں نے ایسا کیا کہ بہت مشکل ہے، سمینا وعصینا، ہم سے نہیں ہو پائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حکم منوانے کے لیے اور اپنی رب رحمان ہونے کا، سمجھو کہ ان کے سامنے سچائی ظاہر کرنے کے لیے طور پہاڑ کو جھکا دیا، چھتوں کے قریب آ گیا۔ اللہ نے فرمایا مانو گے کہ نہیں؟ اگر نہیں مانو گے تو پہاڑ گرا کے تمہیں کیما کیما کر دیا جائے گا۔ انسان تو چھت کے نیچے آ کے دب کے مر جاتا، تو پہاڑ، طور پہاڑ آسمان سے باتیں کرتا، لیکن جب پہاڑ جھکا گویا کہ وہ سایہ ہے، سایہ کی طرح آ گیا، تو کہنے لگا سمینا و اطعنا۔ لیکن اس کے بعد پھر ان کا وہی قول تھا سمینا و عصینا، کیونکہ دل سے اس قوم نے اپنے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا تھا، اور سب سے زیادہ سوال و جواب کر کے اللہ کے حکموں کو، سمجھو کہ نافرمانی میں بدلنے والی، اللہ کی حدوں کو توڑنے والی قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل کی تھی، اور سب سے زیادہ احسان بھی اللہ نے بنی اسرائیل پر کیے تھے۔ 2 بار ہم نے آیت پڑھ لی، آپ بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ تھی، ایک بار انشاءاللہ پھر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیے، احسان کا بدلہ انہوں نے یہ دیا کہ سینہ تان کے اللہ کی نافرمانی کی، کہ اللہ ہمیں تیرے کسی حکم کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کہتے جو میں نے ڈیل دی تھی اس میں میری کمزوری نہیں تھی، نعوذ باللہ، تمہاری مہلت تھی، لیکن جب اللہ پکڑنے پہ آ جائے پھر کسی کو چھوڑتا نہیں۔ میرے مالک نے پکڑا، سب کچھ ہوا جو ان کے ساتھ ہوا، لیکن تھوڑا وقت گزرتا، اپنی تورات پر قائم و دائم رہتے، پھر وہی کچھ کرتے جو پہلے کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اور جب پکڑا ہم نے وعدہ تم سے اور اٹھایا ہم نے تم پر طور پہاڑ کو، پکڑو وہ تورات کے حکم جو دیے ہم نے تم کو مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو حکم تورات میں ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر گئے تم اس کے بعد، یعنی وعدہ کرنے کے بعد پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، لکنتم من الخاسرین، ضرور تم ہو جاتے نقصان پانے والوں سے۔ پھر بھی اللہ کا فضل ہو، اللہ نے پھر مہلت دی ان کو کہ ان میں سے کچھ لوگ شاید توبہ کر کے پکے سچے مومن بن جائیں اور موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں، امت میں آ جائیں۔ پھر گئے تم اس کے بعد، کیونکہ پکا حلفیہ قسمیہ وعدہ اللہ نے لیا تھا۔ بس اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، لکنتم من الخاسرین، ضرور تم ہو جاتے نقصان پانے والوں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ،
اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے بارے میں، وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس کہا ہم نے ان کے لیے ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے۔ یہ جو ان کی شکلیں بدلی تھی نا، ان کا واقعہ تفصیلی سورۃ اعراف کے اندر بھی آتا ہے، اور یہاں اللہ نے اجمالی ایک آیت میں واقعہ بیان کیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا، بد نصیبوں کو قبول نہ ہوا، ہفتے کا دن قبول کیا، نعوذ باللہ کہ اللہ نے ہفتے کو آرام کیا، ہم بھی ہفتے کو آرام کریں گے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ ہفتے والے دن پورا دن تم نے یہاں باتیں کرنی ہے، یہ تم نے آرام کرنا، کوئی کاروبار نہیں کرنا انہوں نے۔ تو ان لوگوں کا جو یہ داؤد علیہ السلام کے لوگ تھے وقت کے، ان کا سمجھو کہ کاروبار تھا دریا سے مچھلیاں پکڑنا، مچھلیاں بیچنے والے مچھیرے تھے۔ لیکن جب تورات کی کھلم کھلی نافرمانیاں کی، جس کا ذکر ہم پڑھتی ہی آ رہی ہیں، اللہ نے غصہ کھا کے ان کا رزق بند کر دیا۔ آج بھی معاملات ہے نا، استغفار کریں رزق کھل جائے گا انشاءاللہ، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے کیے وعدے پورے کریں، اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے دونوں ہاتھ کھلے، میں جس طرح چاہتا ہوں خرچ کرتا ہوں۔ ہاں اگر تم اپنی بد نصیبی کی وجہ سے اپنا رزق تنگ نہ کروا لو، جس کا دل کا رزق کھلا ہو اور میری عمر لمبی ہو، صلہ رحمی کرے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، جتنے بھی اس کے تعلقات والے سب کے ساتھ ملے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کے اندر میں نے ایک ڈاکٹر کا واقعہ کلپ سنا، کافی دیر پہلے کی بات ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب اس طرح کے حالات ہو انسان کر کے دیکھے نا، اس کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ جو دائمی مریض ہیں ان کے لیے ایسا کلمہ نہیں بولنا چاہیے، یہ اس مالک کا احسان ہے کہ دائمی مریض بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دین کی خدمت کا موقع بھی دے رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کا دوست تھا، بڑا امیر ترین شخص تھا، بڑا مالدار تھا، بلڈ کینسر ہو گیا۔ کوئی دنیا کا علاج، کوئی باہر کے ملک کا علاج، پیسے والوں کو کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس نے سارے علاج کر کے دیکھے، اس کی رپورٹ درست نہیں ہو رہی۔ اس ڈاکٹر کو بھی اس کے حالات کا پتہ ہوگا، واللہ عالم۔ ایک دن اس کے پاس آیا تو اس نے اسے پوچھا کہ تیری فیملی، تیرا خاندان کیا کہ تیری زندگی کے حالات ہیں، کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ میری فیملی کے سارے لوگ ہیں، میرے ماں باپ بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی۔ کہاں رہتے ہیں؟ فیصل آباد۔ تو کہاں رہتا؟ لاہور۔ تو کبھی تو ان کے پاس کیا؟ کہنے لگا نہیں، مجھے تو 20 سال ہو گئے، میں نے کبھی ان کا حال ہی نہیں پوچھا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ ایک علاج باقی ہے، کر کے دیکھ لے، فیصل آباد چلا جا، جتنے تیرے عزیز و اقارب، پہلے اپنے والدین کے گھر جا، جس چیز کی ان کو ضرورت ہے، جس چیز کی ان کو پریشانی ہے، جو ان کے معاملات ہے درست کر، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، اپنا مال خرچ کر، ان سے دعائیں لے۔ اس کے بعد ہر گھر میں جا، کسی گھر میں پانی نہیں تو پانی لگوا دے، کسی گھر میں کپڑے دھونے مشین نہیں تو وہ لے دے، کسی کی چھت گر گئی اس کا مکان درست کروا دے۔ جتنے بھی تیرے عزیز و اقارب فیصل آباد ہے نا، تو کم از کم ایک ایک دن سب کے گھر رہ، یا کم و بیش رہ، دیر ہوگی شاید میں غلطی نہ کھا جاؤں، لیکن کہا کہ سارے عزیز و اقارب کے ہاں جا، ان کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کر، پھر واپس آ جا۔ میرے بیٹا تب ہر ایک سے دعائیں نہیں، کیا پتا کبھی ماں کے دل سے بھی دعا نہیں دیتی کہ مجھے کیا فائدہ ہے، اتنا امیر ترین میرا بیٹا، میں تو وہی دھکے کھا رہی، ٹھوکریں کھا رہی در در کی، ہمیں کیا فائدہ ہے۔ لیکن سب کے ساتھ صلہ رحمی کی اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا، سب سے دعائیں لیں، آ کے اپنی رپورٹ چیک کرائی تو میرے مالک نے شفا دے دی۔ مالک شفا نہ دے کوئی لے نہیں سکتا، لیکن جو دائمی مریض ہیں میں کہتی ہوں ان پہ اللہ کا احسان ہے۔ ایک ایک بیماری کو، شوگر کی تکلیف کو لے کے لوگ دیکھو، ابھی ڈاکٹر کے پاس سے بھی آئی ہوں، معمولی چیزوں کو لوگ ایشو بنا لیتے ہیں اور ٹینشن لے لیتے ہیں، ہمیں ٹینشن کوئی بھی نہیں۔ اب صبح نماز کے بعد غالباً یا سحری کے ٹائم میری طبیعت خراب ہوئی، لیکن تھوڑی سی ہو کے نا جلدی سے واپس آ گئی۔ میں نے کہا اللہ سونیا میری دوائی ختم ہے، یا اللہ تو اپنا کرم کرنا، کیونکہ اب ڈاکٹر نے کہا کہ ایمرجنسی دوائیاں رکھو، کیونکہ ہو سکتا کسی وقت بھی بیماری کا حملہ ہو جائے، تو پھر ڈر یہ کہ یا اللہ کہیں مفلوج نہ ہو جاؤں، بچا کے رکھنا۔ تو یہ ہمارے معاملات ہیں، لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے پھرتا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ لیکن جو لوگ اس طرح اپنی جائیداد کو سمیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پہ خرچ نہیں کرتے، جن پر خرچ کرنے کے لیے اللہ نے مال دیا تھا ان لوگوں کو، یہ لوگ قطع تلقی کرنے والے، ان کے لیے سختی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی تورات کے حکموں کو نہ مانا، اللہ سے معافیاں نہ مانگی، توبہ نے کی کہ یا اللہ ہم تورات کے حکموں کو مانیں گے۔ یہ 6 دن مچھلیاں آتی نہیں دریا میں جو ان کا کاروبار تھا، 7ویں دن شرعن اوپر کے سینہ تان کے پانی پہ تیرتی پھرتی ہیں۔ ان بد نصیبوں نے اللہ کے آگے سر نہ جھکایا، معافی نہ مانگی، بلکہ کیا کیا، دریا کے ساتھ کھائیاں کھود لیں، ہفتے کی مچھلیاں اس میں آ گئی، پانی کے ساتھ اتوار کو پکڑ لیں۔ اور جب 3 گروہ تھے اس وقت، میں نے کئی بار بتایا ہوا، ایک گروہ مچھلیاں پکڑنے والا، دوسرا گروہ ان کو نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے منع کرنے والا، تیسرا گروہ کہتا کہ یہ جہاں لگے ہوئے ان کو رہنے دو، ہم نے بڑا سمجھایا، باز نہیں آتے، اب اللہ کا عذاب ہی آ جائے گا۔ لیکن انہوں نے سمجھانے کی ہر صورت کوشش کی، آخرکار نہ سمجھے اور یہ کام کرتے رہے۔
اور صرف جو منع کرنے والا گروہ تھا نا وہ بچا، کیونکہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا اس وقت بھی 3 گروہ تھے، ایک بٹھڑے کی پوجا کرنے والا، ایک ہارون علیہ السلام کے ساتھ منع کرنے والا، تیسرا کہتا رہنے دو، اتنی بار سمجھایا نہیں، بات آتی تو عذاب آ جائے گا۔ ان لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، کیونکہ ابھی تورات ان کے پاس نہیں آئی تھی، ابھی ان کے پاس وہ صحیفے ہی تھے، چلو اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن یہ جو 2 گروہ تھے دونوں عذاب کے اندر مبتلا ہوئے، دونوں گروہوں کی شکلیں بدلی گئی، سور بندر، بعض نے کہا جو بوڑھے تھے وہ سور بن گئے، جو جوان تھے وہ بندر بن گئے۔ لیکن بعض لوگ اس میں بہت ساری تعویلات کرتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں یہ جو شکلیں بدلے ہوئی، سمجھو کہ بندر یہ ایک نسل ہے، ایک جانور ہے، یہ انہی لوگوں کی آگے نسل چلتی ہے، بالکل بات غلط ہے۔ جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ویسے ہی ان کے نا ماتھے ابھر گئے، ہڈیاں رخسار کی ابھر آئیں، آنکھیں دھنس گئیں، اور کئی انسانی شکل ایسی ہوتی ہے کہ کبھی اسی لگتا ہے اس کی شکل تو بندر کے ساتھ ملتی ہے، اللہ نہ کرے بندہ بوڑھا ہو جائے۔ میری بیٹیوں بوڑھے ہونے پر بھی چہرے پہ رون کے رہے، ورنہ ایسا بوڑھا بھی ہوتا ہے کہ ڈر آتا ہے اسے دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ اپنی کرم نوازی کرے، لیکن یہ بات بھی غلط ہے۔ ان کی شکلیں بالکل بندروں جیسی بن گئی تھی، دماغ ان کے انسان کے تھے، زبان ان کی بند ہو گئی تھی، جس زبان نے اس وقت کے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا وہ زبان چل نہ سکی، اور وہ جب دیکھتے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو برائی سے منع کیا تھا تو روئی جاتے آپس میں پہچان کے ایک دوسرے کو، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے، آیا ہوا عذاب کبھی بھی نہیں ٹلا۔ اور 3 دن کے بعد یہ قوم ختم ہو گئی تھی، بندروں کی نسل، جانوروں کی نسل پہلے بھی تھی اور قیامت تک رہے گی، لیکن بہرحال اللہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ سارا واقعہ تمہارے لیے عبرت، فجلنا نکال لما بین یدیہا وما خلفہا۔ آج اگر ہم بھی اپنے جمعے کی تعظیم نہیں کرتے تو قیامت والے دن، اب دنیا میں تو عذاب نہیں، پاک پیغمبر کی دعا کی برکت سے اس وقت پیغمبر موجود تھے داؤد علیہ السلام، تو لوگوں نے ایسا کیا، پیغمبر کی موجودگی میں جب حکم توڑا جائے، نافرمانی کی جائے، اللہ کا عذاب جو ہے وہ آتا ہے، برحق ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر موجود نہیں، لیکن پاک پیغمبر کی دعا سے شکلیں نہیں بدلیں، لیکن جمعے کے احترام نہ کرنے والوں کو اب بھی وہی وارننگ ہے، جہنم کے اندر وہی عذاب ہوگا جو کہ ان لوگوں کو ہوگا، کیونکہ جمعہ ایک انسان کا، ہمیں مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے یہ آدھا گھنٹہ جہاں خطبہ ہوتا وہاں چلے جایا کرو، آدھا گھنٹے پہلے چلے جاؤ، نفل 2 4 پڑھ کے دعا کر لو، اس کے بعد خطبہ سن کے 2 فرض پڑھ کے واپس گھر آ کے سنتے پڑھ لو، جہاں 1 بجے جماعت ہوتی تم سوا 1 گھر آ جاؤ گے، اللہ کہتے کاروبار کرو، تمہیں کوئی پرابلم نہیں، پہلے ٹائم بھی کرو بعد میں بھی کرو۔ لیکن ان لوگوں کو پورے دن کی تعظیم تھی، ہمیں صرف جمعے کے ٹائم کی، لیکن کوئی مائی کا لال ہوگا کہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچے گا، ورنہ یہی حال ہے کوئی بات نہیں، مولوی نے گھنٹہ دینا ابھی خطبہ چلے جائیں گے، ابھی تو خطبہ ہو رہا ہے، تو ان کی غیر حاضری لگتی ہے، ان کو ثواب نہیں ملتا، کبھی اسکول سے غیر حاضری ہوتی ہے تو ہمیں جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ یہ فرشتے حاضری لگانے والے بند کر کے رجسٹر خطیب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمیں اس کا خیال کرنا، اللہ نے کہا میں نے اس قصے کو عبرت بنایا، جو ہم لوگوں سے پہلے تھے یا ہم لوگوں کے بعد آئیں گے، کہ ہم اپنے دین کی تعظیم کریں، جمعے کی تعظیم کریں، ورنہ قیامت کو وہ عذاب ہوگا جو کہ ان نافرمانی کرنے والوں کو ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی شریعت کا پابند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت ہفتے کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس کہا ہم نے ان کے لیے ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پس بنایا ہم نے اس واقعہ کو یا اس قصے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے ہیں، وما خلفہا، اور جو اس کے بعد والے ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور اس واقعہ میں نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے تم کو یہ کہ تم ذبح کرو گائے کو، قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کہا قوم کے بد نصیب لوگوں نے، کیا تو ہمیں مذاق کرتا ہے یا کیا تو پکڑتا ہے ہمیں مذاق؟ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، اسی واقعہ کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورت بقرہ رکھا ہے، گائے والوں کا واقعہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ مال کے پیچھے لگ کے انسان بڑا کچھ وہ کام کر بیٹھتا جو کہ اس کو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، تو مال مقدروں کا ہی ملتا۔ کل کے لیسن کے اندر پڑھا ہے کہ جو دنیا مانگتے ہیں دنیا مقدروں سے زیادہ ان کو نہیں ملتی، جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں اللہ نے ان کو یہاں بھی ہر نعمت دیتا ہے، اور آخرت کی نعمتیں بھی اللہ نے
سمجھو کہ ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو نافرمانی کرنے والے تھے. لیکن ہوا یہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ چچا تھا، اس کے بھتیجوں نے مالدار دے کے چچا کو قتل کر دیا، تو اس کے مال کے اوپر قابض ہو جائیں، مال کے مالک بن جائیں. اور بعض نے کہا ہے کہ 2 تھے، بعض نے کہا ایک تھا، بعض نے کہا چچا کی بیٹی بھی تھی کہ چلو اس کو مار دیتے ہیں، اس کی بیٹی سے نکاح کر لیں گے، مال ہمارا سارا ہی ہو جائے گا. بندہ پوچھے کہ تم اس کو نہ قتل کرتے، اس نے بیٹی دے دینی تھی، مال تو تمہارا ہونا ہی تھا. لیکن بہرحال انہوں نے اپنے چچا کو قتل کیا اور لاش اٹھا کے کسی دوسرے کے دروازے پہ پھینک دی. دوہرا ظلم. قاتل کے چھپ جائے، ہمارا قتل جو واضح نہ ہو. لیکن جھگڑا پڑ گیا، کس کا قاتل کون ہے، قاتل نہیں مل رہا، بڑی پریشانی معاملہ. آخر مالدار بندہ تھا، مالدار بندے کا سمجھو کہ نام ہوتا ہے، اس کی واقفیت ہوتی ہے. اس کا قتل کوئی عام قتل تھوڑی تھا کہ عام بندہ تھا، وہ ذرا نامور بندہ تھا. تو جب یہ جھگڑا بڑھ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ یہ معاملہ ہو گیا، قاتل نہیں مل رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے پوچھا تو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا اس طرح کرو، ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس لاش کو لگاؤ تو یہ لاش بول کے بتا دے گی کہ میرا قاتل کون ہے. اب 2 سانحے پیش آئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے. ایک تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دل میں خیال بھی نہیں تھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے گوشت کا ٹکڑا لگائیں گے تو کیسے لاش بولے گی. دوسرے نمبر پہ جب گائے کے ذبح کرنے کا حکم آیا تو کہا تو ہمیں مذاق کرتا ہے. کہا کہ میں جاہل تھوڑی ہوں کو مذاق کروں، اللہ کے پیغمبر ایسا مذاق نہیں کرتے کسی کے ساتھ. اور مذاق میں جھوٹ بولنے والا بندہ تو ہمیں بھی منع کر دیا کہ تم مذاق میں جھوٹ نہیں بولنا، جو مذاق میں جھوٹ بولے گا اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جائے گا. لیکن دوسرا سانحہ یہ پیش آیا کہ یہ قوم گائے کی پوجا کرنے والی تھی، ہمیں پتہ ہے. اور گائے کو ذبح کرنا اصل میں ان کی دکھتی راگ پہ چوٹ تھی، ضرب تھی کہ ہم گائے کو ذبح کریں. تو اگر وہ پہلے حکم پر ذبح کرتے تو ایک عام گائے تھی، ذبح کرتے، گوشت کا ٹکڑا لگاتے، اللہ کے حکم سے لاش بول کے بتا دیتی. لیکن جب انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، ایک ایک سوال پہ 2 مشکلیں آئیں. میرے پیارے بچوں، جب اللہ کا حکم آ جائے تو سر جھکا دینا چاہیے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. یہ مسلمان کا مطلب ہے، یہی مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے. جب سوال کرے گا مجھ سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ حالانکہ شریعت میں سہولت ہے، نہیں نماز پڑھ جاتے تو بخار ہے اگر تو چڑھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، ایمم کر لو یا اور کو آسانیاں لے لو. تو اس طرح کے حالات پہ جب انسان سوال و جواب کرتا ہے نا، تب اس کو اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے کہ ٹھیک ہے سوال کرتے ہو، پھر مشکل برداشت کرتے جاؤ. اگر وہ پہلے حکم پہ ذبح کر دیتے تو کام گائے تھی. لیکن جب انہوں نے یہ بھی ان کا تو تھوڑا جتنا بھی ہے آ جائے مذاق اڑایا کہ تو مذاق کرتا ہے. اور یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگائیں گے تو لاش بول پڑے گی. اصل میں ان کا دل نہیں کرتا تھا نا کہ قاتل ظاہر ہو جائے، کیونکہ قاتل تو وہ خود تھے، قاتل تو وہ خود تھے، اور اپنے قتل کو چھپانے کے لیے لاش کو اٹھایا، کسی کے دروازے کے آگے پھینک دیا. جہاں جس کے دروازے پہ لاش تھی لوگوں نے کہا کہ تم اس کے قاتل، وہ کہتا میں قاتل نہیں، جھگڑا پڑ گیا، آخر گناہ کس کا تو لگ کس پہ رہا ہے. تو پیغمبر کے دور میں ایسی باتوں کا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی معاملہ حل کر دیتے ہیں. اللہ نے حل یہ بتایا. ان کو بڑی مشکل ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے جس گائے کی ہم پوجا کرتے ہیں اس کو ہم ذبح کریں. ان کی دکھتی راگ پہ ایک چوٹ تھی کہ جس کو اپنا وہ سمجھو ماتا مانتی ہیں، دیوی مانتی ہیں، اس کو ذبح کر ڈالیں. لیکن جب سوال کرتے گئے ایک ایک سوال پہ اللہ نے 2 3 مشکلیں ڈالی. ان مشکلات پہ جب آخرکار انہوں نے انشاءاللہ کہا، حدیث میں آتا ہے کہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کو قیامت تک وہ گائے نہیں ملنی تھی. اب دیکھو اس گائے کی تلاش میں انہوں نے خود ہی سوال کر کر کے مشکل معاملہ بنا دیا. اس طرح کی ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ بچی ہو، نہ اس میں کسی قسم کا داغ ہو، نہ اس نے کوئی زمین میں کھیتی باڑی کی ہو، نہ کوئی اس نے ہل چلایا ہو، درمیانی اس کی عمر ہو، یہ ہو وہ ہو، زرد رنگ کی ہو، ایک ہی رنگ ہو، اس میں کوئی ڈب کھڑب نہ ہو. لیکن کرتے کرتے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یتیم ایک لڑکا تھا، اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، اس لڑکے کا باپ فوت ہو گیا. غالباً کہتے ہیں کہ وہی لڑکا تھا. ماں باپ کی تابعداری کے متعلق ایک روایت ملتی ہے، واللہ عالم کچھ علم روایتیں بنی اسرائیل کی بھی ہیں. اتنا تابعدار تھا اپنے ماں باپ کا کہ گلی میں ہیرا بک رہا ہے، ماں باپ کے سرہانے سیف کی چابیاں ہیں، ہیرے کی قیمت وہ جو ہے بیچنے والا کم کرتا جا رہا ہے. یہ کہتا کہ میں اپنے باپ کو نہیں اٹھاؤں گا، جب خود اٹھیں گے نا تو پھر میں نے یہ ہیرا خریدنا. اس نے قیمت گھٹاتے گھٹاتے اتنی قیمت کڑلے پڑ رہی ہیں، اتنی قیمت گھٹا دی کہ اس نے اپنے باپ کو جگانا پسند نہیں کیا. یہ تابعداری اللہ کو ایسی قبول ہوئی کہ باپ تابعدار تھا تو بیٹا بھی تابعدار تھا. تو یہ اسی باپ کی گائے تھی اور یہ یتیم بچہ تھا اور بیوہ عورت تھی. لیکن جب یہ کرتے کرتے ایڈریس پوچھتے پوچھتے معلومات کرتے کرتے
وہاں پہنچے تو یہ گائے وہی تھی جس قسم کی شکل و شبات کی گائے کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، اور ان گائے کے مالکوں نے منہ مانگی قیمت مانگی۔ بعض نے کہا کہ اس کی کھال میں اشرفیاں بھر، میرا بچہ، میری بیوی، یہ گائے تیری سپرد ہے، اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو نیکوں کے مال کی اللہ حفاظت ہے۔ کہتے ہیں جیسے سورۃ کاف کے اندر آتا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کی کہ آپ کو مہمان بنائیں۔ آپ بول پڑے کہ اگر چاہتے اس پر مزدوری لے لیتے، ہمیں بھوک نے ستایا ہوا ہے، آپ لوگوں کے مفت کام کرتے ہیں۔ تو پھر جدائی تو ہوگی، لیکن تفصیل بیان کی کہ اس کے نیچے ان یتیموں کا مال تھا، خزانہ تھا، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ دیوار کو درست کر دو، اگر دیوار گر جاتی تو جو دشمن اور ظالم لوگ تھے انہوں نے مار لوٹ لینا تھا۔ تو جو نیک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے ان کے خزانوں کی، ان کی اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تھا واقعہ، لیکن جب انہوں نے ایسا کیا پھر آخر مجبور ان کو گائے ذبح کرنی پڑی۔ جب اس کے گوشت کا ٹکڑا لگایا تو اللہ کے حکم سے یہ لاش بول پڑی کہ میرے قاتل میرے بھتیجے یا بھتیجا ہی ہیں، تو معاملہ کھل گیا ان کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم کرتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرۃ، یہ کہ تم ذبح کرو گائے کو، قالوا اتتخذنا ہزوا، کہا قوم کے لوگوں نے کیا تو پکڑتا ہے ہمیں مذاق، قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا قوم کے لوگوں نے دعا کرو اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وضاحت کے ساتھ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بے شک گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی، عوان بین ذالک، جوان ہو اس کے درمیان، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کرو، اللہ نے کہا کرو، انہوں نے پھر سوال کیا، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کرو جو حکم کیے جاتے ہو تم، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہا قوم کے لوگوں نے اے موسیٰ علیہ السلام دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، وضاحت کے ساتھ بیان کرے وہ ہمارے لیے، ما لونہا، کیا ہو رنگ اس گائے کا، قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقولو، بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے صفراء، زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، پس تیز ہو رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کرے دیکھنے والوں کو، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا قوم کے لوگوں نے دعا کرو ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے، یبین لنا ما ہی، وضاحت کے ساتھ بیان کرے وہ ہمارے لیے کیسی ہو وہ گائے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے کے بارے میں یا بے شک گائے کا معاملہ تشابہ علینا، مشتبہ ہو گیا ہم پر، یا گائے کے بارے میں شبہ ہو گیا ہم کو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور ہو جائیں گے ہدایت پانے والوں سے۔ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقولو، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا ذلول، نہ چلاتی ہو حل کو، تثیر الارض، کے پھاڑے زمین کو، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، فیہا، کوئی داغ نہ ہو اس میں، قالوا الآن، کہا قوم کے لوگوں نے، الآن جئت بالحق، اب لایا تو حق کو، یا اب لایا تو سچی بات، فذبحوها، پس ذبح کیا انہوں نے اس کو، وما کادوا یفعلون، اور نہیں تھے وہ ذبح کرتے، ارادہ نہیں تھا لیکن مجبوراً کرنا پڑا کہ ایک ایک سوال پہ جواب بھی مل گئے اچھے اچھے، اور مشکلات دو تین تین پڑ گئے، پھر گائے کی تلاش شروع کر دی، بعض کہتے ہیں کہاں کس وقت جا کے ملی، بعض کہتے ہیں اتنے سال، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، ہمیں تو اللہ نے یہ سکھایا کہ میرا حکم آ جائے سر جھکا دو، سوال نہ کرو۔ سب سے زیادہ بدترین قسم کی وہ قوم ہوتی ہے جو اپنے نبی کے دور میں سوال و جواب کر کے دین اپنے اوپر مشکل بنا دے۔ یاد ہے اقرا بن حابس نے پوچھا تھا سونے نبی جی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ 2 سوالوں پہ آپ خاموش رہے، تیسرے پہ فرمایا کہ نہیں،
اگر کہا میں ہاں کیا دیتا، تمہارے پر ہر سال حج فرض ہو جانا تھا، اور کون کر سکتا ہے بیٹا ہر سال حج؟ نہ گنجائش ہے، نہ جسم میں طاقت ہے، نہ اتنا ٹائم ہے۔ اس لیے جب اتر رہا ہو اللہ کا حکم تو اللہ نے منع فرما دیا کہ سوال و جواب مت کرو، جس بات کا حکم دیں کر گزرو، جس بات سے منع کریں رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بس اللہ کا حکم ہے۔ صحابہ کرام تو اتنی خاموشی اختیار کرتے کہ جس سوال کا واضح ان کو پتا ہوتا اس سوال کے بارے میں بنا جواب دیتے کہتے اللہ و رسول عالم، کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اس قوم کی وجہ سے۔ اور اس قوم نے تو سوال و جواب کر کے نا اتنا موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا کہ انہی کا حوصلہ تھا جنہوں نے برداشت کیا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کو زیادہ یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ آپ بھی صبر کریں، اور جب بھی آپ کو سخت قوم کی طرف سے سمجھو کہ دل شکنے والے الفاظ ملتے تو آپ کہتے رحم کرے اللہ موسیٰ علیہ السلام پر، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ ستائے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقولو، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے لا ذلول، نہ چلاتی ہو حل کو، تثیر الارض، کے پھاڑے زمین کو، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ، تندرست ہو، لا شیۃ فیہا، نہ داغ ہو اس میں، قالوا الآن جئت بالحق، کہا قوم کے لوگوں نے اب لایا تو حق کو، فذبحوها، پس ذبح کیا انہوں نے اس کو، وما کادوا یفعلون، اور نہیں تھے وہ ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔